بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون اردو۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے متشابہ الفاظ۔ پیارے بچوں، اس عنوان کے جو مقاصد ہیں وہ ہیں متشابہ الفاظ کی تعریف کر سکیں، متشابہ الفاظ کے معنی لکھ سکیں، جملوں میں درست متشابہ الفاظ کا استعمال کر سکیں۔ چلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی تعریف کچھ یوں ہے: ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں لیکن ان کی املا اور معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے حال اور حال، ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن یہ لکھنے میں ان کی املا الگ ہے اور ان کا معنی بھی الگ ہے، تو اگر ہم ایک کے بدلے میں دوسرا ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ جملہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے حال بڑا کمرہ، ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے حال، کیفیت، آپ کیسے ہیں کہنے کے لیے ہم ان کا حال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، تو یہ حال اگر ہم اس کے بدلے میں یہ استعمال کریں جملے میں تو پھر وہ جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ہے عام اور عام۔ دیکھیں یہاں پہ دونوں کی آواز سیم ہے، ایک جیسی ہے، مگر ان کے معنی ہیں، پہلے الف مدہ سے جو آیا ہے یہ ہے پھل کا نام، اور عین سے جو آیا ہے یہ اس کے معنی ہے معمولی۔ چلے ہم مزید متشابہ الفاظ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آرا اور آرا، اس آرا کے معنی ہیں لکڑیاں چیرنے والا آلہ، اور اس آرا رائی کی جمع۔ اسی طرح آم ایک پھل ہے اور آم معمولی۔ آر، آری، جس سے چیرنے کا اوزار، ٹھیک ہے۔ اس طرح آر شرم کو کہتے ہیں۔ پھر عرض زمین، عرض التجا یا چوڑائی، ٹھیک ہے، چوڑائی کو بھی کہتے ہیں، عرض کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عرض اگر دو دفعہ آئے تو ایک التجا ہوگا اور ایک چوڑائی۔ اسی طرح سے عرضی زمین سے تعلق رکھنے والی، اور یہ عرضی درخواست۔ اسی طرح عمارت امیری، اور عمارت کے معنی ہے مکان۔ اسی طرح علم رنج یا دکھ، اور علم جھنڈا، جھنڈے کو علم کہتے ہیں، اور یہ الف سے جو علم آیا ہے وہ رنج یا دکھ اس کے معنی ہے۔ ایک ہے اعتراض، اور جس کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور دوسرا اعتراض ہے عیب نکالنا، کیڑے نکالنا۔ اسی طرح سے بہرا جو سنتا نہ ہو، اور بہرا حصہ، نصیب، مقدر۔ اور آخری ہے بے باک، نڈر، بے خوف۔ اسی طرح بے باک ہے حساب صاف کرنا، حساب صاف کرنا۔ تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے متشابہ الفاظ ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں مگر ان کی املا اور ان کے معنی مختلف ہیں۔ اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم ایک کے بدلے میں دوسرا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو وہ کیسے غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلے نمبر شمار ہے، پھر متشابہ الفاظ ہیں، پھر غلط جملے ہیں، اور پھر درست جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے نقطہ، اور اس کا اگر ہم جملہ بنائیں گے
اردو کے الفاظ میں نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم نون کاف تے بڑی اے اس نقطے کا استعمال کریں تو یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لفظ کے معنی ہیں باریک بات۔ اس کا درست جملہ کچھ یوں بنے گا، اردو کے الفاظ میں نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ قاف توئی بڑے اے والا نقطے یہاں پہ صحیح ہیں، جو کہ یہاں پہ آنا چاہیے نشان۔ اسی طرح دوسرا ہے نقطہ، نقطہ چینی مت کرو۔ اب دیکھیں اوپر والا نقطہ اگر ہم استعمال کریں تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، جبکہ نیچے جو دوسرا نقطہ ہے اس کا جملہ کچھ یوں بنے گا، نقطہ چینی مت کرو، تو یہ درست جملہ بنے گا۔ اسی طرح کمر اور قمر ہے، کمر جسم کا حصہ ہے اور قمر چاند کو کہتے ہیں، جو کہ لفظ ہے۔ کمر طالب علم کمر توڑ محنت کرتے ہیں، جبکہ درست جملہ یوں ہوگا، طالب علم کمر توڑ محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح قمر کا عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، تو یہاں پہ قمر ہے پہلے والا کاف سے جو آیا ہے، جو کہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ پھر عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، قاف میم رے، ٹھیک ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے حل اور حل، ایک حلوہ والا ہے سے آیا ہے، ایک ہاتھی والا ہے سے آیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، میں نے سوال حل کیا، تو یہ والا حل جو کھیتوں میں چلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو کہتے ہیں، جبکہ ہے سے جو آتا ہے وہ مکمل کرنے کو کہتے ہیں حل، ٹھیک ہے۔ میں نے سوال حل کیا، تو یہ صحیح جملہ ہوگا، کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، یہاں پہ ہے والا ہے، یہ غلط ہے، جبکہ اس کا درست جملہ کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو اس کے متعلق جو آپ کو ورک شیٹس دیے گئے ہیں وہ آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔